بہت سمجھایا بیوی کو، وہ نہ سمجھی، یہ شوہر کی غلطی تھی، اس نے شوہر کو ٹھیک کرنا چاہا، شوہر ٹھیک نہ ہوا، اور نوبت آ گئی طلاق پر۔ کس پر آ گئی؟ اب ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت دین ہے۔ اسلام فرماتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر نوبت طلاق تک آ گئی اور تم دل بڑا کرتے ہو تو طلاق نہ دو۔ امساکن، اس عورت کو اپنے پاس روکو، طلاق نہ دو، لیکن جب اپنے پاس روکو گے تو باندی بنا کر نہ رکھو، ظلم نہ کرو۔ بمعروفن، اپنی عورت کو اپنے پاس روکو اچھے طریقہ کار کے ساتھ۔ کون سے طریقہ کار کے ساتھ؟ اچھا، اب تم اگر بالفرض نہیں روکنا چاہتے، نوبت طلاق تک آ گئی ہے، تو قرآن فرماتا ہے او، یا پھر تسریحن، تم اسے چھوڑ دو۔ طلاق اسی لیے رکھی گئی کہ کبھی بالکل نباہ نہیں ہو پا رہا تو طلاق دے دو، لیکن کس طرح؟ فرمایا تسریحن، اس عورت کو چھوڑو بِإِحْسَان۔ کیا لفظ استعمال ہوا؟ یعنی طلاق دو کس کے ساتھ؟ احسان کے ساتھ، یعنی طلاق بھی دو تو اسے ذلیل و رسوا کر کے نہ دو، احسان کے ساتھ دو۔ یعنی طلاق دینے کے بعد بھی جو مدت عدت ہے، اس عدت میں اس کا نان نفقہ یعنی خرچہ بھی تم ادا کرو، اسے حق مہر ادا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج ہمارے معاشرے میں جب طلاقیں ہوتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ لڑکا اور اس کی پوری فیملی لڑکی کے کردار پر کوئی ایسی بات جو نہیں کہنا چاہیے اس بات کو کہنے سے رکتے ہیں؟ پوری ایک الزامات کی فہرست ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کی برائیوں کو تو بیان کرتے ہی کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے آپ کو اتنا ذلت کے عمیق گڑھے میں گھرا لیتے ہیں کہ اس کے اوپر الٹے سیدھے الزامات بھی لگا دیتے ہیں۔ پھر یہ جانبین سے شروع ہوتا ہے، لڑکے والے لڑکی والوں پہ کرتے ہیں اور پھر لڑکی والے لڑکے والوں پر کرتے ہیں، اور یہ محاذ آرائی، بھائی نہیں نبھ سکی طلاق دی، وہ آپ کے حق میں اجنبیہ ہے، آپ کا الگ راستہ اس کا، لیکن پوری زندگی دشمنی چلتی ہے۔ کہیں اور اس کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے بالفرض، تو اس کے پاس جا کر رشتہ روکنے، یعنی ایک جیسے کہتے ہیں نا جنگ شروع ہو گئی کہ اگر تم نے مجھ سے طلاق لی ہے تو اب تمہاری شادی کہیں اور بھی نہیں ہوگی، اب میں دیکھوں گا تم سے کون شادی کرتا ہے۔ بعض اوقات عورتیں کہتی ہیں میں دیکھوں گی تمہیں کون لڑکی دیتا ہے، جملے سنے ہوں گے نا ہمارے معاشرے کے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف۔ اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے، اور اگر چھوڑنا ہے تو احسان کا لفظ استعمال فرمایا کہ احسان کے ساتھ چھوڑو، اس نے تمہارے ساتھ زندگی کا ایک حصہ بتایا۔ سب سے بڑی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ، ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ جو کس کے ساتھ سب سے بہتر ہے؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنی ازواج کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اب ایک لمحے کے لیے اپنا محاسبہ کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں، اور اس مسئلے میں عوام اور خواص، میرے پاس چونکہ میرا ایک معاملہ ایسا ہے کہ مجھ سے مختلف لوگ رابطے کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے ایسے لوگوں کی فیملیز کی کالز آتی ہیں کہ جو باہر بڑے بااخلاق ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مجھے جھٹکا لگ جاتا ہے، میں پھر پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ نے فلاں ہی کے گھر سے کال کی؟ جی آپ جانتے ہیں ان کو، وہ آپ کا شاگرد ہے یا آپ کا کولیگ ہے، وہ بڑا نام ہے اس کا، بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑی نعت خوانیاں کرتا ہے، بڑا نقیب محفل ہے، وہ بڑا فلاں۔ مجھے جھٹکا لگتا ہے، اس کے گھر والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارا گھر میں جینا دھوبر کر رکھا ہے۔ کیوں کہ باہر آ کے تو تکلف کرنا آسان ہے نا، بڑے بااخلاق، بڑے باکردار، جھک کے ملنا، ہنس کے ملنا، حضرت کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور معاشرے میں مشہور کیا ہے جی، ان سے اعلیٰ تو متقی پورے علاقے میں کوئی اتنا نیک بچہ۔ اب اس کی بیوی سے جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو اس کو گالیاں بکتا ہے، اس کے اماں ابا کو گالیاں بکتا ہے، اس کو جو ہے مارتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، طلاق کی نوبت آ چکی ہے، تو پھر میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟
تو اصل جو گواہی ہوتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد ازواج سب کی گواہی آپ لے لیجئے، ہر زوجہ مطہرہ کہتی ہیں میرے سرکار سا کوئی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ سیرت ان کی اپنانی ہے، ایک زوجہ ہے، ایک بیوی ہے عمومی طور پر، اور اس ایک بیوی سے رائے لی جائے اور سچی رائے لی جائے اور اسے کوئی خوف نہ ہو اور وہ بغیر ڈرے رائے دے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بڑے متقی اور کتنے بڑے پرہیزگار ہیں. تو میرے بھائیوں اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو بہتر بنائیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا گھر میں غیر ضروری طور پہ سیریس رہنا، عورتوں کے حق ادا نہ کرنا. ہم کہتے ہیں جی ہماری زوجہ سارے حقوق ادا کرے، میں نے نہیں ادا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھی. کہاں پر تھی؟ جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ کئی سال گزر جاتے ہیں اپنے بچوں کو آؤٹنگ پہ نہیں لے کے جاتے، گھر ہی میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، ٹائم نہیں ہے جی، پیسہ خرچ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سفر میں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا دوڑ کا مقابلہ ہوا. کس کا مقابلہ ہوا؟ بھاگنے کا. ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھاگی اور اس میں آگے نکل گئی، نبی کریم پیچھے رہ گئے، یعنی میں جیت گئی. کچھ عرصے بعد میرا وزن بڑھ گیا، پھر ایک بار مقابلہ ہوا تو ہم نے دوڑ لگائی تو اس بار میں پیچھے رہ گئی، نبی کریم آگے تشریف لے گئے. اب دیکھیں آپ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، ٹھیک ہے، اور اپنی زوجہ کی دلی تسکین کے لیے آپ یہ عمل مبارک فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب نبی کریم آگے تشریف لے گئے تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ جیت اس ہار کا بدلہ ہو گئی ہے. وہ آپ کے ذہن اقدس میں وہ والا معاملہ موجود تھا تو آپ نے فرمایا یہ جو جیت ہے یہ اس ہار کا کیا ہو گئی ہے. اور ہم جب گھر پہ جاتے ہیں تو ہمارے غصے کا کیا عالم ہوتا ہے. کبھی ایسا ہو کہ عورت ناراض بھی ہے. ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں بڑی خوبصورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم یوں قسم کھاتی ہو لا ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، رب محمد کی قسم. اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم یوں قسم کھاتی ہو لا ورب ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. تو آقا نے فرمایا کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صرف میرے الفاظ بدلتے ہیں، میرا دل آپ کے قلب اطہر سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اب آپ اس کو پیش نظر رکھیں، ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ کبھی زوجہ ناراض ہو گئی جی. اب ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ میں بیوی کو راضی کروں گا میری تو ذات کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، میں تو زید سے امر بن جاؤں گا، میں تو مرد ہوں جناب، میں کیوں بیوی کو راضی کروں. یا ہمارے معاشرے میں یہ کلچر ہے کہ میں بیوی سے کیوں معافی مانگوں، میں کیوں ایکسکیوز کروں. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میاں بیوی یہ گھر کا حسن ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے مل جل کے چلنا ہے. کبھی ایک کو جھکنا پڑے گا اور کبھی دوسرے کو جھکنا پڑے گا. تو اپنے گھر کے معاملات کو بہتر بنائیں.